عزیزان محترم برادران اسلام، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی عزت والے ہیں۔ وہ کون کون سے 4 مہینے ہیں؟ 3 مہینے تو مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ یہ اس اعتبار سے تیسرا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی حرمت والے مہینے جو 4 ہیں اس اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ ہے۔ 2 مہینے پہلے گزر چکے ہیں، تو 3 مہینے تو یہ مسلسل ہو گئے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 1 رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، یعنی ان مہینوں میں کفار کے ساتھ لڑائی کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، بشرطے کہ وہ لڑائی میں پہل نہ کریں۔ اگر وہ لڑائی میں پہل کرتے ہیں تو پھر اس کا جواب دینے کی اجازت ہے۔ تو یہ عام مہینوں سے زیادہ فضیلت والے مہینے، تو انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، اور محرم کے مہینے کی عظمت اور اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتی آ رہی، بلکہ اس سے پہلے بھی تھی۔ یہودیوں کے ہاں خاص کر 10ویں محرم کا دن بڑی فضیلت والا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، یہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس دن یعنی 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب انہوں نے دریا عبور کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا میں راستہ پیدا فرمایا، تو اسی راستے کو دیکھ کر جب فرعون گزرنے لگا اپنے لشکر سمیت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو یہ دن تھا 10ویں محرم کا۔ تو یہودی شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے، کہ ہم تو یہودیوں سے بھی زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، یعنی وہ تو صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، لہٰذا ہم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس وقت 10ویں محرم کا روزہ فرض ہو چکا تھا، عاشورہ کا روزہ فرض ہو گیا تھا۔ اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب رمضان کے روزے فرض ہو چکے، لہٰذا اب 10ویں محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ یعنی اب یہ روزہ فرض تو نہیں رہا، البتہ اس کا استحباب اب بھی باقی ہے، مستحب ہے، اس کی فضیلت اب بھی باقی ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ کوئی رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، کوئی نہیں بھی رکھتا تو وہ گناہگار نہیں۔
اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ مہینے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ 1 روزہ اور بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ یہودی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے اور ہم 2 روزے رکھیں گے، 9ویں کا یا 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں محرم کا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ عبادت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت برداشت نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیا ہو گیا اگر ہم نے ان کے طریقوں پر عمل کیا؟ اب دیکھیں کہ یہ بھی تو چھوٹی سی بات تھی، وہ تو اپنے مذہب کے مطابق روزہ رکھتے تھے، تو مسلمان روزہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے، لیکن پھر بھی مشابہت ہو رہی تھی کہ دونوں 10ویں محرم کو ہی روزہ رکھ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ فرق تو ہونا چاہیے ان کے اور ہمارے روزے میں، تو وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال محرم آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو اس وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ 2 روزے رکھے، یا تو 9ویں اور 10ویں کا رکھے یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھے۔ اکیلا 10ویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی اس کو ثواب تو ملے گا لیکن یہ عمل ناپسندیدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں 1 کے بجائے 2 روزے رکھوں گا۔ تو لہٰذا یا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا چاہیے یا 10ویں اور 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے۔